بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج جنات کے بادشاہ کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے، اپنے قابو میں لانے کے لیے اور اس پر تسخیر حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک عظیم الشان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے مزاج کے لیے اور ان لوگوں کے شوق کے لیے بہت گراں قدر اور بہت ہی گوہر نایاب ہے جو لوگ جنات کو قابو کرنے کے لیے اور جنات کو اپنے ماتحت کرنے کا شوق رکھتے ہیں، بالخصوص عاملین حضرات اور وہ لوگ جو جنات کے ستائے ہوئے ہیں، جنات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ جنات کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑیے، اس عظیم الشان عمل مبارک کی اجازت پیر ابو نعمان رضوی سیفی کی طرف سے آپ سب دوست احباب کو، تمام امت مسلمہ کو دی جاتی ہے۔ جس جگہ پر بھی دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ پریشان ہیں، چاہے خطہ ہند میں بیٹھے ہیں، چاہے خطہ پاکستان کے کسی گوشے میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ امریکہ کے اندر ہیں، یو کے اندر ہیں، فرانس، ڈنمارک، جرمن کے اندر ہیں، آپ بنگلہ دیش کے اندر ہیں، آپ سری لنکا میں بیٹھے ہیں، سعودی عربیہ کے اندر ہیں، آپ مسقط، ایران، فلسطین، عراق، بغداد شریف کے اندر ہیں، دنیا جہاں کے جس خطے کے اندر بھی ہیں، آپ کو اس عمل مبارک کی بالخصوص اجازت دی جاتی ہے۔ اس عمل مبارک کو کریں، اپنا بھی بھلا کریں، دوسروں کا بھی بھلا کریں، بالخصوص علماء کرام عالم بعمل اور عاملین حضرات کے لیے اور ان صوفیاء کے لیے جو اس کا شوق رکھتے ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کے سینوں کے اندر ہے، اور اس جذبہ خدمت خلق کے جذبے سے وہ سرشار ہیں، ان لوگوں کو میں اس کی باقاعدہ طور پر اجازت بھی دیتا ہوں۔ اور آپ سکرین کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے خصوصی طور پہ پھر سے اجازت لینا چاہیں اپنی ذہنی تسلی اور تشفی کے لیے تو بھی ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے محترم ناظرین گرامی، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں جو آج کا بیش بہا وظیفہ ہے، گراں قدر وظیفہ ہے اور بہت ہی عالی مرتبت اور عالی شان وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مبارک ان جنات کے لیے نہیں ہے جو جنات لوگوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، بلکہ ایسے جو جنات دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، ان جنات کے بادشاہ کو، ان کے سلطان کو اپنے قابو میں لانے کے لیے ہے، ان کے اوپر دسترس اور قدرت رکھنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ایک خوبصورت عمل مبارک کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اس عمل مبارک کو کیجئے، اپنی زندگیوں میں بہار لائیے، اور جنات کے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، آپ خود اس وظیفہ مبارک کو کیجئے۔ جن لوگوں کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے اور وہ اس کو کر سکتے ہیں اور کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بالخصوص اس سے بہت سارے فوائد اور اس سے برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، یہ وظیفہ مبارک قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے اور پارہ نمبر 3 ہے۔ سورۃ البقرہ کی معروف آیت مبارکہ، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ، جو کہ سب سے بڑی ہے اور اس سے بڑی اور کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم الشان فضیلت رکھتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، اسم اعظم موجود ہے۔ تو وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ یقیناً جان کر آپ کو دل کو خوشی حاصل ہوگی، اور یہ تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے، لیکن ممکن ہے آتی سب کو ہو، لیکن اس کے استعمال کا اور اس کے فوائد کا اور اس کی برکات کا اور اس کے فیوزات کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو آئیے میں اس کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں،
وہ وظیفہ مبارک سن لیجئے۔ یہ آیت الکرسی کا وظیفہ مبارک ہے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 کے اندر سٹارٹ میں یہ شروع ہو رہی ہے، اس کی ابتدا کے اندر ہی ہے۔ آیت نمبر 255 ہے یہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255، پارہ نمبر 3۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ آئیے سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی آپ نے سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے، عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان کی مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے، اور جو اس کے پیچھے ہے وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین گرامی قدر، آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں، اور وہی بلند مرتبہ اور بہت عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی مبارک کا وظیفہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ وظیفہ مبارک ہر نماز کے بعد اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ دھیان توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، پانچوں نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک مرتبہ جو اس کو پڑھتا ہے بعد از وفات، یہ آیت الکرسی اس کی بخشش کے لیے، یہ اس کی بخشش اور اس کی نجات کے لیے خزانہ آخرت بن جاتی ہے۔ اس کی فضیلت ایک الگ موضوع ہے کہ فضیلت میں کیا کیا احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس وقت میں آپ کو صرف جنات کے بادشاہ کو قابو کرنے کے لیے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد، پانچوں نمازوں میں ہر نماز کے بعد
ایک مرتبہ آیت الکرسی مبارک کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی مبارکہ کو پڑھیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ۔ ظہر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہوتی، جب آپ فرض ادا کر چکیں اس کے بعد دعا مانگیے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ پوری توجہ کے ساتھ آیت الکرسی مبارکہ کو پڑھیں یا دعا سے پہلے پڑھ لیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز جب ادا کرنی ہے تو اس کے بعد سنتوں کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنی جگہ کو بدلنے سے پہلے پہلے سنتوں کے لیے، تاکہ جگہ بدلی جاتی ہے تو جگہ کو بدلنے سے پہلے پہلے آپ نے آیت الکرسی مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، تو عصر کی نماز کی فرائض ادا کرنے کے بعد آپ جب سلام پھیریں تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے آیت الکرسی مبارکہ کو پڑھ لیجئے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، مؤکدہ سنتیں 2 ہیں، تو مؤکدہ سنتیں ادا کرنے سے پہلے پہلے آیت الکرسی مبارکہ کو پڑھ لیجئے۔ اسی طرح پھر نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، ان مؤکدہ 2 سنتوں کو ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ آیت الکرسی مبارکہ کو پڑھ لیجئے، اس کی تلاوت کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد نوافل، سنتیں، نوافل، اور اس کے بعد وتر، اور پھر 2 نفل۔ 17 رکعتیں نماز عشاء کی ہیں، تو آپ نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان شریف کی آیات ہیں، 3 آیات ہیں سورہ رحمان شریف کی، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ رحمان شریف، سورہ رحمان شریف کی 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کو آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ وہ 3 آیات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ ان 3 آیات کو آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ یہ 3 آیات مکمل ہو گئی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی کی بادشاہی ہے، وہاں اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں کے نافرمانوں پر آگ کا خالص شعلہ اور خالص دھواں چھوڑا جائے گا تو تم اس سے بچ نہ سکو گے۔ یہ ترجمہ انوار الفرقان فی ترجمہ معانی القرآن، حضرت شرف ملت شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا ترجمہ لکھا ہوا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ یہ 3 آیات 34، 33، 34 اور 35
سورہ رحمان پارہ نمبر 27، اور یہ سورہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کی ترتیب میں 55 نمبر پر ہے۔ ان 3 آیات کو 3 مرتبہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنا ہے، مکمل نماز پڑھ لینے کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے جب 3 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، 41 یوم تک آپ نے اس چلے کو جاری رکھنا ہے۔ آپ کے سامنے جنات کا بادشاہ آئے گا، وہ حاضر ہوگا۔ بہت ساری ممکن ہے بہت سارے لوگوں نے یہ عمل کیا اور ان کو اس کا فیض ملا، تو ان کے مشاہدات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ مختلف شکلوں میں، مختلف انداز سے، مختلف پیشکشیں اور مختلف چیزوں کی دعوت دی گئی، لیکن وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے کسی دعوت کو قبول نہیں کیا، جس طرح طریقہ بتایا تھا اسی طرح اس طریقے پر عمل کیا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ نے وہ کہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے لے لو، جو کہو گے کریں گے۔ آپ نے کہنا ہم نے کچھ بھی نہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا سب کچھ ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ جب ہم تمہیں بلائیں تو اس وقت کس طریقے سے تم آؤ گے؟ جب ہم بلانا چاہیں تو اس وقت کس طریقے سے تم آؤ گے؟ اے شاہ جنات، اے بادشاہ جنات، آپ اپنی ہمیں یہ بتاؤ طریقہ کار کہ جب بھی ہم آپ کو بلانا چاہیں تو آپ کس طریقے سے ہمارے پاس آؤ گے، کتنی مرتبہ میں اس عمل کو دہراؤں تو آپ آؤ گے۔ تو بس اس سے یہ عہد لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر حلف لیں کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے اپنے وعدے سے پھرنا نہیں ہے، اپنے وعدے سے مکرنا نہیں ہے، اپنے وعدے سے انحراف نہیں کرنا، تو وہ آپ کے ساتھ پابند ہو جائے گا۔ اب آپ جو چاہیں اس سے اچھا کام لیں، کوئی نیک عمل لیں، کوئی مخلوق خدا کی خدمت کا عمل لے لیں، یہ اس سے آپ خدمت کا موقع لے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ کو کیسی لگی اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا عمل آپ کو کیسا لگا؟ اپنی کمنٹس اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اس چینل کو اور زیادہ دوستوں تک پہنچائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، شیئر کریں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، فیس بک آئی ڈیز پر بھی لگائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھلائی کا اور قرآن مجید کا عمل پہنچ سکے۔ وہ لوگ جو بنگالیوں کے اور اس طرح کے جو کالا علم کرنے والے ہیں، جادو کرنے والے ہیں اور شیطانی اعمال کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف جو متوجہ ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی طرف آئیں، ذکر الہی کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ اس عمل میں خسارہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اگر آپ کے اس چلے میں خدا نخواستہ کروڑوں بار بھی ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہوا تو انشاءاللہ عبادت کا فائدہ ضرور ہوگا، آپ کو اللہ کے ذکر کا فائدہ ضرور ہوگا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ضرور نصیب ہوگی، اور یہ قطرے اور یہ رحمت کی چھما چھم بارش آپ کے دامن کو ضرور بھر دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل جس کو بتایا ہے کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ یہ عمل نقصان دہ نہیں ہے اور ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی خوبصورت عمل، اس کی اجازت تمام امت مسلمہ کو ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، فارورڈ کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔